بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عصمت خان۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں آپ سے دو موضوعات پہ بات کروں گا۔ پہلا موضوع عمران خان صاحب کو جو کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اس پہ جو ٹویٹر ٹرینڈ جو ہے وہ چلا ہے عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے، جو کہ انتہائی اخلاقی اقدار سے گرا ہوا ٹرینڈ ہے اور کوئی بھی عزت دار آدمی اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ اور یہ ٹرینڈ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے یہ چلایا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ پیڈ ٹیم ہے۔ ماضی میں یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو مریم صفدر صاحبہ پرائم منسٹر ہاؤس میں سوشل میڈیا ٹیم کی قیادت کرتی تھیں اور سوشل میڈیا ٹیم ان کی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتی تھی، اور سرکاری خزانے سے سوشل میڈیا ٹیم کو چلانے کے بھی ان پہ الزامات رہے ہیں۔ نواز شریف پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ بدنما داغ ہے جس نے پاکستان میں گندی سیاست، اخلاق سے گری ہوئی سیاست کی بنیاد رکھی، اور یہ صحیح معنوں میں جو شریف خاندان ہے یہ سسلین مافیا ہے۔ انہوں نے اداروں کو ہائی جیک کیا مکمل پلاننگ کے ساتھ۔ اداروں میں انہوں نے اپنے ذاتی وفادار علف یافتہ کارکن انہوں نے بٹھائے جو ان کو سرو کرتے ہیں۔ اداروں میں لگائے ہوئے ان کے پودے آج تناور درخت بن چکے ہیں جو ان کو آج پھل دے رہے ہیں، اور لندن میں بیٹھ کے نواز شریف پاکستان کے تمام اداروں کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ پاکستان کا نظام، پاکستان کا سسٹم اس مافیا کے سامنے بے بس ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے وہ مشہور ہیں۔ ماضی میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میں اس کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کس طرح انہوں نے کردار کشی کی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد چھانگا مانگا کی سیاست ہو، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ کرپشن کو انہوں نے نیشنلائز کیا، لوگوں کی اخلاقیات انہوں نے تباہ کی، کرپشن کو انہوں نے ایکسیپٹیبل بنایا۔ یہ جو نعرہ آج آپ کو سننے کو ملتا ہے، جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یہ انتہائی شرمناک نعرہ ہے، جبکہ اسلام میں تو حدیث شریف ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو پھر یہ کھاتا ہے اور لگاتا بھی ہے، تو یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے اداروں کو ہائی جیک کیا، ادارے انہوں نے تباہ کیے۔ میڈیا کا ایک بڑا حصہ ان کے زیر اثر ہے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے اینکر صاحبان وہ شریف خاندان کی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو جاتی عمرہ سے انسٹرکشنز ملتی ہیں، وہ اس انسٹرکشنز کے مطابق جو ہے وہ سلیکٹڈ پروگرام کرتے ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو اپنے جو ان کے لکڑ بگے ہیں ان سے انہوں نے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کروائی۔ پھر اسی طرح جب ان کے اپنے پہ اگر باری آ جائے تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ وہ جو لندن میں ایک بگوڑا بیٹا ہے ان کا حسین نواز، جس کو گونگلو کہتے ہیں، جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کر کے لندن میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، جب اس کی نیب میں پیشی کے دوران ایک تصویر منظر عام پہ آئی، اس پہ ہمارے پورے میڈیا میں ایک کورام مچ گیا۔ میڈیا میں کیوں کورام مچ گیا؟ اس لیے مچ گیا کہ میڈیا کا، جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا حصہ
ہمارے بہت بڑے بڑے صحافی، بہت بڑے اینکر صاحبان وہ شریف خاندان کی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تنخواہ بھی حلال کرنی تھی جو انہوں نے کی اس وقت۔ اب یہ جو شرمناک ٹرینڈ جو چلا ہے عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیازی قبر میں جا کے آپ کو آرام آئے گا، نیازی قبر میں ہی جا کے آرام کر، یہ ٹرینڈ جو چلا ہے اس کو آپ سب جانتے ہیں کہ علی نواز صاحب جو اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں، علی ڈار صاحب اور مریم صفدر صاحبہ، یہ لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، ان کو وہ فالو کرتی ہیں، اور یہ ایک اور نفرت انگیز اور شرمناک سیاست کی بنیاد پی ایم ایل این نے آج پھر جو ہے وہ ڈالی ہے۔ اس کی یہ جو لوگ یہ جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں، ان کی مذمت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی یہ جو وفاقی حکومت کی انٹیریئر منسٹری ہے شیخ رشید صاحب کی، یہ ان کی کمزوری ہے۔ یہ ان کا کام ہے کہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کے پاس پوری کیپیبلٹی موجود ہے، وہ ایسے لوگوں کو ٹریس کر سکتا ہے، ایسے جو آئی ڈیز جن سے یہ مواد اپلوڈ ہو رہا ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، خاص طور پہ ان کی بیماری کے حوالے سے نفرت انگیز، ایسی آئی ڈیز چلانے والوں کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ یہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور مکمل طور پہ جو فیڈرل انٹیریئر منسٹری ہے، یہ اس کی ناکامی ہے۔ اب تک ایسے لوگوں کی مرمت ہو جانی چاہیے تھی، ایسے لوگوں کو مذمت کی نہیں بلکہ ان کو مرمت کی ضرورت ہے۔ اور میں حکومت سے اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور حکومتی ٹیم سے میں درخواست کروں گا کہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں اور ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے جو اس طرح کا ایک نفرت انگیز جو ٹرینڈ ہے وہ چلا رہے ہیں۔ دوسرا میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور بحث چل رہی ہے ہمارے میڈیا کے اوپر کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مستقبل کے اتحادی ہیں۔ میں اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ سندھ میں اور وفاق میں جب وہ حکومت میں رہے ہیں، اور سندھ میں ان کی ابھی بھی حکومت ہے، بے شمار کرپشن کے الزامات لگے۔ سندھ کے اندر وفاقی اداروں نے تابڑ توڑ کارروائیاں کی۔ جہاں پہ ہم پیپلز پارٹی کو کرپشن کے الزامات پہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، وہاں پہ ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح اداروں کے خلاف نفرت انگیز انہوں نے مہم نہیں چلائی، ایسی زبان استعمال نہیں کی جس طرح کی زبان متواتر مسلم لیگ نون استعمال کر رہی ہے، بلکہ انہوں نے عدالتوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے، جیسے بھی کیا ہے۔ آپ بے شک آپ اسے آپ کہیں کہ مقدمات مینیج ہوئے ہیں، جو بھی آپ الزام لگائیں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی نے مقدمات کا سامنا کیا اور اداروں کے خلاف زبان درازی نہیں کی۔ حالانکہ وفاقی اداروں نے جس طرح صوبہ سندھ میں کارروائیاں کی ہیں، اس طرح کی کارروائی پنجاب میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ اب حالانکہ 2.5 سال سے زائد کا پیریڈ ہونے کو ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی۔ حالانکہ اب صوبے میں جو وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار صاحب، وہ وفاقی اداروں کی خدمات لینے کے لیے لیٹر لکھ سکتے ہیں وفاق کو اور مکمل اختیارات بھی دے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک پنجاب میں وفاقی اداروں نے اس طرح کارروائی نہیں کی جس طرح صوبہ سندھ میں وفاقی اداروں نے کارروائیاں ماضی میں کی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی نے اداروں کے خلاف اس طرح مہم نہیں چلائی جس طرح مسلم لیگ نون نے چلائی ہے، اور جس انتہائی لیول تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون چلی گئی ہے، پیپلز پارٹی نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون اصل مافیا ہے، یہ ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ آٹے میں نمک برابر ہے۔ اصل جو مافیا ہے اس ملک کا، وہ اوریا مقبول جان صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ایک ٹاک شو میں وہ کہہ رہے تھے
کہ اگر آپ نے پاکستان کا سسٹم آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو پاکستان کے سسٹم سے نواز شریف کو آؤٹ کرنا پڑے گا، یعنی نواز شریف کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا پاکستان کے سسٹم سے، تب یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ورنہ شریف خاندان نے اداروں میں اس طرح اپنی جڑیں اس نظام کے اندر مختلف اداروں میں انہوں نے اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کر لی ہیں کہ ان کو آپ آرام سے اس سسٹم سے آؤٹ آپ نہیں کر سکتے۔ ایسے میں جو پیپلز پارٹی ہے، میری نظر میں پیپلز پارٹی سے ضرور بات چیت کرنی چاہیے وفاقی حکومت کو۔ اگر پیپلز پارٹی ملک میں صدارتی نظام لانے کے لیے قانون سازی میں اگر پیپلز پارٹی تعاون کرتی ہے تو ضرور اس پہ بات چیت پیپلز پارٹی سے ہونی چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی کرپشن کے حوالے سے قانون سازی میں تعاون کرتی ہے تاکہ آئندہ کرپشن کا جو دروازہ ہے وہ بند کیا جا سکے تو پیپل پارٹی سے ضرور بات چیت ہونی چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی اس ملک میں صاف شفاف الیکشن کے لیے جو قوانین عمران خان صاحب پاس کروانا چاہتے ہیں، جو سسٹم لانا چاہتے ہیں، اس سسٹم وہ پیپل پارٹی اگر سپورٹ کرتی ہے تو ضرور پیپل پارٹی سے بات کرنی چاہیے۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس چیز پہ ایگریڈ ہو جائے گی کہ ملک میں پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو سٹریٹ پاور ہے، پیپلز پارٹی کی جو عوام میں اکثریت ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بے شک ان پہ جتنے بڑے کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد پیپلز پارٹی کو فالو کرتی ہے۔ اور میرے خیال میں آصف زرداری صاحب وہ آپ کو خود اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈیل کرنے میں وہ ماہر ہیں، اور جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو کچھ پیسہ بھی واپس کر رہے ہیں اور کرنے کو تیار ہیں، تو میرے خیال میں اگر وہ ملکی نظام ٹھیک کرنے کے حوالے سے اگر وہ کسی قانون سازی میں سسٹم ٹھیک کرنے میں اگر وہ تعاون کرتے ہیں تو میرے خیال میں ضرور بات چیت ہونی چاہیے۔ اب آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں آپ آگاہ کریں، ہمیں آپ کی رائے کا احترام رہے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔